روزہ رکھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ سحری کھاتے ہیں، اور حدیث میں آتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، بہترین مسلمان کی سحری کھجور ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کھانا رات کو کھا لیا یا ہضم نہیں ہوا یا آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے، آپ 2-3 کھجوریں لے لیں، سحری ہے۔ لیکن سحری کرنی چاہیے، اللہ کہ آپ کو کوئی پرابلم بن گئی کہ آپ بیداری نہیں ہو سکے اور اذان شروع ہو گئی، تو آپ چونکہ نیت کر چکے ہیں، بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی تو کیوں تاکید کی؟ آپ کا فرمان ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں، صحیح مسلم میں 1096 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان صرف سحری کا فرق ہے، اس لیے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں لاجک کیا دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہم نے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی بات تو کی ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تم افطاری جلدی کر لیا کرو جب اذان ہو جائے، جب وقت ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی جلدی نہیں کرتے۔ اور آپ سوچ لیں اس وقت یہ طرز عمل مسلمانوں کو کیسے چینج ہو گیا۔ ما یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، مسلمان اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ سحری لیٹ کریں گے اور افطاری جلدی کریں گے۔ لیٹ سے مراد کیا ہے؟ اذان سے پہلے پہلے۔ اس لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو 7 بجے تک لے جائیں، مقصود یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 بجے سحری کر لیں اور بعد میں 4 گھنٹے ہیں۔ لیٹ سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت تک، اور افطاری جلدی کر لیں۔ جلدی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ گرمی چونکہ آج کل کافی ہوگی تو چلو عصر کو ہی کر لیں، مغرب کی اذان کے وقت ہی ہوگی، لیکن اذان کا وقت ہو گیا ہے، پھر انتظار کرنا کہ نہیں جب تک اندھیرا نہیں ہوگا، یہ شریعت کی مخالفت ہے اور یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کون کس وقت کو پسند کرتا ہے اور آخر کیوں کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سحری کے متعلق سمجھائی۔ آپ دیکھتے ہیں عبادات ہیں، عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن آخر کیا لاجک ہے کہ 3 اوقات میں آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے؟ جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو، اور جب سورج بالکل تضیف الشمس بالکل سر کے اوپر درمیان میں ہو، اس وقت آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، منع ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں یہ کنڈیشنز آ گئی کہ ان 3 اوقات میں تمہیں رکوع کرنا اللہ کے سامنے بھی اور سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، قیام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمتوں کا نام ہے، قیام، رکوع، سجدہ۔ سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے 832 نمبر روایت ہے۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اخبرنی عما علمک اللہ واجہلہ، اخبرنی عن الصلاۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے، جو مجھے نہیں آتا، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सल्ली सलात सुबही, तुम सुबह की नमाज पढ़ा करो। सुम्मा अक्सर अन सलाति हत्ता तत्लुअ अश-शम्स हत्ता तर्तफ़िअ, फिर उसके बाद जब तक सूरज निकल ना आए, बुलंद ना हो, उस वक्त तक फिर नमाज ना पढ़ो। फ़इन्नहा तत्लुअ हीन तत्लुअ बैन क़रनई शैतानिन, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो शैतान अपने सींग उसके सामने कर देता, तो गोया वो सींगों के दरमियान से निकलता है। वजह क्या बयान की? वहीन इज़िन यस्जुदु लहल कुफ़ार, ये वो वक्त है जब सूरज निकल रहा होता है, काफिर सूरज को सजदा करते हैं, जो सूरज की पूजा करने वाले हैं। तो जिस वक्त काफिर पूजा करते हैं और सूरज जब निकल रहा हो, शैतान भी अपने सींग वहाँ कर देता है, तो काफिर गोया के शैतान को भी सजदा कर रहा है और सूरज को भी सजदा कर रहा है। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह के सामने में भी इस वक्त सजदा करने की इजाज़त नहीं। सुन्ना अक्सर अनिस्सलाह, हदीस का आखिरी हिस्सा ये है, फिर तुम नमाज से रुक जाओ हत्ता तग़ुब अश-शम्स, असर की नमाज पढ़ने के बाद तुम फिर नमाज ना पढ़ो जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। फ़इन्नहा तग़रुबु बैन क़रनई शैतानिन व हीनइज़िन यस्जुदु लहल कुफ़ार, उसी तरह ही काफिर सजदा जब सूरज को करते हैं, काफिर उस वक्त सजदा करते हैं और शैतान भी अपने सींग सामने ले आता। तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने अपनी इबादत से भी रोक दिया है कि इन औकात में तुम इबादत मेरी भी ना करो कि कहीं काफिरों से मुशाबहत ना हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा बतौर फ़ायदा, ये सारी हदीस की जो नस आपने सुनी, इसका इतलाक़ दुनिया की एक एक ज़र एक एक कोने में होगा, लेकिन इसका इतलाक़ बैतुल्लाह में नहीं होगा। बैतुल्लाह में आप 24 घंटे नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबा को इजाज़त दी थी कि यहाँ कोई हदूद व क़यूद नहीं, तुम अल्लाह के घर में हो, यहाँ सूरज निकल रहा हो, सूरज ग़ुरूब हो रहा हो, कोई क़ैद नहीं, 24 घंटे आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। पाँचवीं बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की रहनुमाई करते करते एक ये बात भी समझाई कि बादशाह जिस तरह बैठते हैं तो रियाया जब खड़ी होती है तो अंदाज क्या होना चाहिए। क़ियाम का मतलब होता है खड़ा होना। क़ियाम की बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। यह आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है, फतवों से भी बचेंगे और दुनिया को इतना बेहतरीन तोहफ़ा आप दे सकते हैं, ये मसला शायद किसी की समझ आए और उसकी आखिरत सुधर जाए। क़ियाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म अल-क़ियामु इलैहि, क़ियाम के बाद इला आ जाए बतौर सिला। अल-क़ियामु अलैहि दूसरी किस्म, अल-क़ियामु लहू। 3 लफ्ज़ हैं, इला के साथ, आला के साथ, लहू के साथ सिला आए, तीनों का माना भी मुख्तलिफ और हुक्म भी मुख्तलिफ। अल-क़ियामु इलैहि, अल-क़ियामु इलैहि से मुराद क्या है कि आप किसी मजलिस में बैठे हैं, कोई ऐसा इंसान आया है जिसको आप प्रॉपर जगह पे बिठाना चाहते हैं, या कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसकी देखभाल आपको फ़ौरन जो है वो केयर करनी है, आप अपनी मजलिस से उठें, जल्दी से उसको इस्तेक़बाल दें और ला के उसकी जगह पे बिठाएं, जायज़ है।
کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، آپ جلدی سے اٹھیں اور اس کو لا کے اس کی پراپر جگہ پہ بٹھائیں، جائز ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا بیٹا اور بیٹی آئی ہے آپ کے گھر میں، آپ شرع صدر سے اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اٹھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھائیں۔ اسی طرح آپ کے والدین آپ کے پاس آئے ہیں تو یہی انداز آپ اپنائیں، جائز۔ اس کو کہتے ہیں القیام الیہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر میں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ لا کے اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی، اب میرے گھر میں میری بیٹی کا آنا حرام ہے۔ سید المرسلین کا طریقہ کیا تھا؟ اگر بیٹی آ جاتی تو آپ کھڑے ہو کے اس کو آگے سے لاتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ لا کے بیٹھاتے۔ یہی کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ لا کے انہیں بٹھا دیتی۔ جائز ہے۔ اسی طرح جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے، گدھے پہ ان کو لایا گیا کیونکہ انہیں تیر لگا ہوا تھا اکحل میں، اب وہ اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قوموا الی سیدکم، میرے صحابہ اٹھو اپنے سردار کی طرف۔ ان کو پھر آگے جا کے گدھے سے اتارا گیا اور پھر ان کو جگہ پہ لا کے بٹھایا گیا، جائز ہے۔ دوسری چیز ہے القیام علیہ۔ القیام علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ طریقہ منع قرار دیا گیا تو کیوں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 413 فرماتے ہیں اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، فصلینا وراءہ وہو قاعد، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے۔ وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے آپ جو تکبیر کہتے وہ پچھلے صحابہ کو سناتے۔ فالتفت الینا فرآنا قیاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا فقعدنا، کہ بیٹھ جائیں۔ فصلینا بصلاتہ قعودا، ہم نے بیٹھ کے نماز پڑھی آپ کے پیچھے۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قال ان کدتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم، یہ تو تم فارسی اور رومیوں کا کام کر رہے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ یقوبون علی ملوکہم وہم قعود، فارس اور روم کے بادشاہ بیٹھے ہوتے اور ان کی رعایا کھڑی ہوتی۔ فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو۔ ائتموا بأئمتکم، اپنے اماموں کی اقتداء کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اقتداء کی بات کی کہ امام جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ بعد میں یہ چیز منسوخ قرار دے دی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے
آپ نے خود تو بیٹھ کے نماز پڑھائی لیکن تمام صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو یہ حکم تو منسوخ ہو گیا۔ لیکن بیٹھا ہو ایک بیٹھنے والا ذمہ دار، باقی کھڑے ہو، اس سے منع کیوں کیا کہ فارس روم کے بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسا کرتے تھے، میری امت کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقوموا كما يقوم الاعاجم، تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح رومیوں اور فارسیوں کو یہ تاکید کی گئی تھی، بادشاہ جب بیٹھ جائے تو باقی سب کھڑے رہے۔ یہ ان کی نقالی ہے اور ان کی نقالی سے بچنا چاہیے۔ ایک ہے القیام لہو۔ القیام لہو کیا ہے؟ میں یہ چاہوں اللہ نہ کرے، آپ یہ چاہیں اللہ نہ کرے کہ میں جب آؤں تو سارے سٹینڈ اپ ہو جائے۔ جب میری یہ خواہش ہوگی، جب میری یہ نیت ہوگی کہ میرے آنے پہ سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد، جو ارادہ کرتا ہے ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میرے آنے سے سب لوگ کھڑے ہو جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ آپ کسی کو احترام کے لیے کھڑے ہو کے اس کی جگہ پہ لا کے بٹھانا تو جائز ہے، اس کو آپ استقبال دیں، جائز ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، والدین ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن یہ کیوں منع ہے؟ اس سے مسلمان جو کہ آزاد ہوتا ہے اس کو غلامی کا تصور نہیں دینا چاہیے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے منع کر دیا، اس سے بڑی دنیا کی کوئی حکمت نہیں۔ اس لیے قیام میں بھی، کسی کے استقبال میں اٹھنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں، فارسیوں اور رومیوں کا جو مشابہت کا انداز ہے اس سے منع کر دیا۔ چھٹی بات، بیٹھنے میں آپ چیئر پہ بھی بیٹھتے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں، آپ کسی اور جگہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی ایک ایسی کیفیت سے منع کر دیا جس سے مشابہت ہوتی ہے کافروں کی۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے 4848، اور صحابی ہیں شعید بن سوید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ہاکذا، میں اس طرح بیٹھا تھا۔ پھر انہوں نے وہ کیفیت بیان کی، قد وضعت یدی الیسری خلف ظہری، میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے رکھا تھا، واتکأت علی الیت یدی، اور میں نے اس پہ ٹیک لگائی، اور ظاہر ہے گھٹنے بھی اٹھے۔ ایسی کیفیت سے آپ نے جب دیکھا تو فرمایا اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم، کہ تم اس طرح بیٹھنا پسند کرتے ہو جس طرح یہودی بیٹھتے ہیں؟ آپ نے منع کر دیا۔ تو کافروں کی طرح بیٹھنے سے بھی آپ نے منع کر دی۔ لیٹنے کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، اب انسان کروٹ کے بل بھی لیٹ سکتا ہے، سیدھا بھی لیٹ سکتا ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، فرکلہ برجلہ، آپ نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر اس کو ماری اور فرمایا انہا ضجعۃ جہنمیین، یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا، یا تو امت کو جہنم سے بچایا یا کافروں کی مشابہت سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7ویں بات سمجھائی ہے، اور یہ روایت ہے
سلسلہ صحیحہ کی ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز عبادت ہے، باوجود کہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اذان شروع ہوئی ہے تو صحابہ اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ اذان اور نماز کے لیے کہ لوگوں کو بلائیں کیسے۔ ایک نے مشورہ دیا، اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھنٹی اس وقت بجائیں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، میں یہ نہیں کروں۔ ایک مشورہ آیا، اچھا بگل بجائے، گھنٹی سے مراد ہارن اس وقت ہوگا۔ آپ نے فرمایا بگل یہودی بجاتے ہیں اپنی عبادت کے وقت، میں نہیں بجاؤں۔ ایک مشورہ آیا، چلو آگ جلائیں، لوگ آگ کو دیکھ کے آ جائیں گے۔ فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، میں نہیں اختیار کروں۔ پھر اللہ حضر جلال کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عبد ربی، ان کو خواب بھی آئی اور پھر اذان سکھائی گئی کہ وہ طریقے نہیں، اللہ اکبر اذان کہی جائے اور مسلمان نماز پڑھی جمع۔ عبادت ہے، لیکن کسی چیز سے مشابہت کرنا پسند نہیں کیا۔ روایت آپ کے سامنے جو پیش میں کرنا چاہتا ہوں وہ روایت ہے، صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ فقام رجل یصلی، ایک آدمی کھڑا ہوا نماز کے لیے۔ فرآہ عمر، تو سیدنا عمر نے دیکھ لیا۔ فقال له اجلس، اور کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، اہل کتاب کو ہلاک ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کی نماز میں فصل نہیں ہوتا۔ وہ ایک نماز کے بعد متصل دوسری نماز شروع کرتے، بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے اور فاصلہ نہیں ہوتا تھا، منع کر دیا۔ پڑھ اللہ کی نماز رہے ہیں، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی۔ ساتھ کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ابن الخطاب، اے عمر تو نے بہت اچھا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں بات جو سمجھائی ہے، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 435، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہے اللہ عز و جلال کی یہودی اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ یحذر ما صنعوا، آپ اس وقت دنیا سے روانہ ہو رہے تھے، آپ کے چہرہ انور پہ ایک کپڑا تھا، آپ نے اس کپڑے کو ہٹایا اور یہ کہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، وہ ڈرا رہے تھے کہ میری امت ایسا نہ کرے۔ قبر مسجد بنانا بہت فضیلت کی بات ہے، جنت میں گھر بنتا ہے لیکن قبر کے اوپر نہیں، کیونکہ حکم یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطأ، قبروں کو پختہ بنانا یہ بھی منع، قبروں پہ تعمیر اور عمارت کھڑی کرنا یہ بھی منع، کتبے لکھ لکھ کے لگانا یہ بھی منع، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا، ان کو روندنا، لوگ پرواہ نہیں کرتے جانور چڑھ رہے ہیں، یہ بھی منع۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جس بات سے منع کیا وہ کیا ہے؟ یہودی کیا کرتے ہیں عیسائی؟
انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا دیتے۔ 9ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھائی، اور یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی صحیح الجامع کی، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خالف الیہود، مسلمانوں یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، یہودی نہ موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں نہ جوتی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تم موزے پہن کے بھی نماز پڑھا کرو، اور اگر جوتی صاف ہے تو اس کو پہن کے تم نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت۔ اور صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ جب پوچھا گیا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت انہوں نے فرمایا قال نعم، جی ہاں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد آپ نہ سمجھیے گا کہ آج جس طرح کارپیٹ مسجد ہے اور آپ جوتی کی پرواہ ہی نہ کریں، وہ صاف ہو یا نہ ہو، اور سیدھے جا کے اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ تہذیب بھی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جوتی وہ پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جو صاف ہو، اور اس وقت تو کنکریوں پہ بھی نماز ہوتی تھی اور مٹی پہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش میں نماز پڑھی تو حالت کیا تھی؟ آپ کی پیشانی مبارک پہ وہ جو پانی اور مٹی ملا ہوا وہ یہاں لگا تھا، کس وجہ سے؟ اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے، لیکن موزے پہن کے نماز پڑھنے میں تو کوئی گواہ نہیں۔ تو آپ نے یہاں منع کر دیا، کس سے؟ یہودیوں کی موافقت نہیں کرنی، مخالفت